بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت ششم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو قواعد کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی اردو قواعد کی کلاس میں اردو میں 1 سے لے کر 50 تک گنتی کو لکھنا اور پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم مضمون نویسی یعنی کسی بھی دیے گئے عنوان پر ایک مضمون لکھنا سیکھیں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے نمبرز اور تلفظ کی مدد سے لکھی ہوئی گنتی کو پڑھ رہی ہوں۔ آپ سنیں کہ تلفظ اور اعداد کی مدد سے کس طرح سے اردو زبان میں ہم گنتی کو لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 27 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50۔ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر مضمون نویسی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جماعت پنجم تک آپ مضمون نویسی لکھنا اور پڑھنا سیکھ چکے ہوں گے۔ کسی بھی دیے گئے عنوان کو اپنے بہترین خیالات کی مدد سے اور جملوں کی مدد سے ایک مکمل مضمون آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ میں مضمون نویسی لکھنے کے بارے میں آپ کو کچھ ہدایات پڑھ کر سنا رہی ہوں تاکہ جب آپ کو کوئی عنوان دیا جائے تو آپ ان تمام ہدایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اچھا مضمون لکھ سکیں۔ سب سے پہلے مضمون کے بارے میں معلومات اور خیالات ایک خاص ترتیب سے ذہن میں جمع کر لیں۔ پھر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ لکھنا شروع کریں، یعنی کہ جب آپ کو کوئی عنوان دیا جائے تو پہلے آپ اس عنوان کے بارے میں اپنے ذہن میں کچھ خیالات سوچیں، بہت اچھے جملے سوچیں اور پھر اس کے بعد آپ صفحے پر لکھنا شروع کریں۔ مضمون کو مناسب پیراگراف میں تقسیم کریں۔ ایک بات ایک پیراگراف میں اور دوسری بات دوسرے پیراگراف میں لکھیں۔ اس کا مطلب کہ جس وقت آپ مضمون لکھیں گے، آپ کا جو صفحہ ہوگا اسے آپ پیراگراف میں تقسیم کیجیے، یعنی کہ آپ پیراگراف میں مضمون کو لکھیں۔ پہلے آپ ایک پیراگراف لکھیے، اس کے بعد ایک پیراگراف جہاں مکمل ہو رہا ہے نئی لائن سے پھر دوسرا پیراگراف شروع کریں گے۔ اس طرح ایک مضمون کو کم از کم آپ 3 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری اور غیر متعلق باتیں لکھ کر مضمون کو طول
نہیں دینا چاہیے۔ ہمیشہ موضوع کے مطابق ہی لکھنا چاہیے۔ مطلب کہ جو عنوان آپ کو دیا گیا ہے، جس عنوان کے بارے میں آپ کو تحریر کرنا ہے مضمون، آپ اسی کے متعلق لکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ عنوان دیا گیا ہو آپ کو ہمارا اسکول، اور آپ ہمارا اسکول عنوان کو ایک طرف رکھتے ہوئے کسی اور عنوان پر لکھنا شروع کر دیں۔ تو ہمیشہ اس موضوع یا عنوان پر ہی آپ شروع کریں مضمون کو، اور وہی موضوع آخر تک آپ کے مضمون میں چلتے رہنا چاہیے۔ عبارت کی سادگی بذات خود ایک بڑی خوبی ہے۔ اپنے خیالات کو سادہ اور آسان لفظوں میں قلم بند کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جس وقت آپ مضمون لکھیں گے، اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں، جو جملوں کی صورت میں آپ لکھیں گے اپنی کاپی کے صفحے پر، ان کے الفاظ بھی انتہائی سادہ ہوں اور خیالات عمدہ اور سادہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد سب سے ایک اہم نکتہ، املا کی غلطیوں سے مضمون کا معیار گر جاتا ہے۔ املا کی اغلاط سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ یعنی کہ مضمون لکھتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ زبان سے اپنے دل میں ان الفاظ کو دہرائیں اور بغیر املا کی غلطیوں کے مضمون کو لکھیں۔ اگر آپ بہت زیادہ املا کی غلطیاں کریں گے تو جو مضمون جس بھی عنوان پر لکھا گیا ہے، اس کی جو وقت ہے، اس کا جو معیار ہے، وہ اس لحاظ سے بہت کم ہو جائے گا جہاں غلطیوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ مضمون ترتیب وار ہونا چاہیے۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے سے مضمون کا ربط قائم نہیں رہتا۔ یعنی کہ آپ کو جو عنوان بھی دیا جائے، آپ اس کی ابتدا اس طرح کریں کہ ترتیب وار بسلسلہ بتدریج جملوں کو آگے بڑھائیں۔ یعنی کہ صبح کا ذکر ہے تو پہلے صبح کا ذکر ہونا چاہیے، پھر دوپہر، شام اور رات کی بات ہونی چاہیے۔ اس طرح ایسے نہیں کہ رات کا ذکر پہلے آ جائے اور دوپہر کا ذکر بعد میں آئے۔ تو اس طرح آپ ترتیب وار ایک سلسلے کے ساتھ کڑی سے کڑی ملا کر جملے کے ساتھ خوبصورت جملے کو آپ جب لکھیں گے تو آپ کا مضمون ایک بہترین مضمون شمار کیا جائے گا۔ مضمون لکھنے کے بعد اسے ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ جو غلطیاں نظر آئیں درست کی جا سکیں۔ بہت عمدہ جو ہے یہ نکتہ ہے کہ جب آپ مضمون لکھیں گے، جب آپ مکمل کر چکیں گے تو آپ خود سے اسے ایک بار ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو جملوں میں کی گئی غلطیاں، الفاظ کی املا کی غلطیاں جو نظر آئیں، آپ اسے استاد کو دینے سے پہلے خود ایک دفعہ درست کر سکیں۔ مختلف کتابوں سے اچھے اچھے مضامین پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی کہ جب آپ مختلف کتابوں سے مختلف بچوں کے جو میگزین اور رسالے آتے ہیں ان میں سے مضامین پڑھیں گے، جب اچھے الفاظ، اچھے مضامین، اچھے خیالات پڑھے جاتے ہیں تو وہ آپ کو لکھنے میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ جتنا اچھا آپ پڑھیں گے اس سے اچھا آپ لکھ پائیں گے۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ کے سامنے نردبان اردو ورک بک 6 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نردبان اردو ورک بک 6 کھولیے۔ نردبان اردو ورک بک 6 صفحہ نمبر 45 پر آپ کو مضمون نویسی لکھا ہوا واضح نظر آ رہا ہے۔ عنوان اس صفحے پر جو دیا گیا ہے وہ ہے ورزش کے فوائد۔ تو آئیں میں آپ کے ساتھ مل کر
پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ان جملوں کو غور سے نہ صرف سنیں بلکہ دہراتے جائیں۔ یہ ہدایات آپ کو دی گئی ہیں تاکہ آپ ان کی مدد سے ایک بہترین مضمون لکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ کو نیچے سوال لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، مندرجہ بالا پیراگراف کی مدد سے ورزش کے فوائد پر مکمل مضمون لکھیے۔ تو اوپر لکھی ہوئی تحریر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ان جملوں کی مدد سے آپ بہت اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، اس میں بہترین چیزیں مزید لکھ سکتے ہیں۔ ان جملوں کو ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے لکھا جائے، آپ ان جملوں کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں بہترین مضمون لکھیے۔ سب سے پہلے جو ہدایت دی گئی ہے آپ کو کہ ورزش کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس کے لیے دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی ایک وبال ہے۔ انسانی زندگی کے لیے خوراک کی طرح ورزش بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ورزش کی بدولت جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، انسان چست اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ سب سے عمدہ ورزش وہ ہوتی ہے جس میں وقت کم لگے اور تمام اعضاء بھی حرکت میں آتے رہیں، مثلاً تیرنا، سیر کرنا، کشتی لڑنا، دوڑنا، اچھلنا اور مختلف کھیل کھیلنا بہترین ورزشیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ جو ہدایات آپ کو پڑھ کر سنائی گئیں، ان کی مدد سے آپ ایک مؤثر اور بہترین مضمون لکھ سکیں گے۔ صفحہ نمبر 45 نردبان اردو پر ایک پورا صفحہ آپ کو لائنوں کی صورت میں خالی دیا گیا ہے، جس پر آپ اس مضمون کو لکھیں گے اور مکمل کریں گے۔ جماعت ششم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام۔ سب سے پہلے جو آپ کو گھر پہ کام مکمل کرنا ہے، آج کے اس سیشن میں سے، اس کلاس میں جو ہم نے پڑھا اور سیکھا، اس میں گنتی 1 سے لے کے 50 تک آپ اردو قواعد کی کاپی میں تحریر کریں گے۔ آپ اسی طرح اپنی کاپی پر کالم بنائیں گے، ایک طرف آپ ہندسے اور اعداد لکھیں گے اور دوسری طرف دوسرے کالم میں آپ تلفظ کے ساتھ گنتی کو مکمل کریں گے۔ نردبان اردو صفحہ 45 پر موجود اشارات و ہدایات کی مدد سے مضمون مکمل کیجیے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، نردبان اردو صفحہ 45، آپ اس صفحے پر ہی دیے گئے عنوان پر بہت اچھے طریقے سے ایک مضمون کو مکمل کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں جماعت ششم چھٹی جماعت کے تمام طلباء و طالبات آج کے سبق سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھی آپ کو احسن طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ دیا جانے والا تحریری کام بھی سمجھ پائے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنی اردو قواعد کی کاپی اور نردبان اردو صفحہ 45 پر ان دیے گئے گھر کے تحریری کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔